دیا ہی کیا ہے آپ نے اپنی غربت میں مجھے نواب جی، بس 2 بیٹیاں، اور وہ بھی دے کر مجھے موٹا ہی کر دیا ہے۔ تبھی تو اب آپ کو میں بھا نہیں رہی، اوپر سے میں پینڈو، کم پڑھی لکھی گاؤں کی لڑکی، آخر ہے کیا مجھ میں جو آپ میرے دیوانے ہوتے پھریں گے؟ جیسے میں نے اس حویلی کے ملازماؤں سے سنا ہے کہ آپ اپنی پہلی عورت کے پیچھے پیچھے ہی رہتے تھے شادی کے بعد، تو آپ 2 مہینے ہنی مون سے ہی نہیں آئے تھے، اور حویلی میں تو ہر کوئی اس بات کا گواہ ہے کہ اس عورت کے بدن پر کتنی نشانیاں ہوتی تھی آپ کی۔ آج بھی رشال نوکروں سے رباب اور آلیان کی پرانی باتیں یاد کرتے سلگ اٹھتی تھی، جو شمسا رباب کے وقت میں کہیں دفعہ ان کے پیار کے قصے بتا چکی تھی۔ رشال کو تو اب سامنے کھڑے مرد کے ساتھ اس کا ماضی بھی برداشت نہیں تھا۔ اتنی حقیر ملکیت وہ اس مرد پر اپنی محسوس کرنے لگی تھی کہ آج اس کی زبان بھی پورے رعب سے ان کو اپنی جنونیت سے آگاہ کر رہی تھی۔ بیگم، وہ سب معاملات ختم ہو گئے ہیں، کسی ایسی کا ذکر مت کریں جس کا کوئی اب وجود ہی نہیں ہے، اور سزا تو آپ کی بھی شدت سے دیتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ کب دی آپ کو سزا؟ ہاں، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، جب آپ نے مجھے سزا دیتے خود کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ مجھ سے پوچھیں، کیسے اپنے خدا سے آپ کو پھر سے مانگا ہے؟ کتنے مہینے اپنے قریب نہیں آنے دیا، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا نواب آپ کی غربت کا دیوانہ ہے۔ وہ بھاری قدموں سے آہستگی سے اس کی طرف بڑھے۔ رشال جو روتی ہوئی اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی، جھوٹ جھوٹ نواب جی، کوئی جھوٹ نہیں، اب بس سچ ہی سچ ہے، میری واحد بیگم۔ کوئی واحد نہیں میں آپ کی، ابھی 10 اور آنی باقی ہیں، وہ کیوٹ انداز میں بولی تھی۔ اب واحد آپ ہی ہیں، مر جاؤں گا اب اپنی ضروریات اپنی واحد 18 سال کی خوبصورت دلکش تن کی مالکن بیگم سے ہی پوری کیا کروں گا۔ اب آپ کو اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے ایکٹ سے ہر روز بتایا کروں گا کہ آپ کا نواب اب آپ کا ہی ہے، میری واحد نخریلی بیگم۔ جھوٹے، کل کو کوئی دل میں بسی نا تو پھر کون؟ رشال، وہ اپنے آنسو اور برساتی ہوئی بولی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا بیگم، آپ کو دیکھ کر ہی یہ نواب اپنا آپ کھوتا ہے، جیسے ابھی کھو رہا ہے۔ میں آپ کو ایسے دہکتے روپ میں دیکھ کر سب بھول چکا ہوں کہ آپ انسان ہیں یا جنت سے اتری کوئی حور۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے نازک خوبصورت لہنگے میں سجے وجود کو دیکھتے بھاری آواز میں بولے تھے۔ نواب آلیان علی خان، جو اپنے بھاری ہلکے قدموں کی دھمک کے ساتھ اپنی چھوٹی نخریلی بیگم کی طرف بڑھ رہے تھے، جو ویسے ہی اس وائٹ گولڈن مکس لہنگا میں تنگ قمیض کے ساتھ ان کی دھڑکنیں ان کے بس سے باہر کر چکی تھی، آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری تھی۔ آج کسی قیمت پر بھی نواب آلیان کا اپنی چھوٹی اکلوتی بیگم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رشال نواب آلیان کے جسم کی بڑھتی تبدیلیاں اور ان کی آنکھوں کی خماری دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو پکڑ گئی تھی۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج شاید ہی اس کا نواب اس کو چھوڑے، لیکن ابھی اسے اپنے نواب جی کی پناہوں میں نہیں جانا تھا، بلکہ ان کو اور زیادہ تنگ کرتے رات میں ہی سورج، چاند اور تارے سب دکھانے تھے۔ آخر وہ بھی حیدرآباد کے نواب کی بیگم تھی، کوئی عام عورت تھوڑی تھی۔ رشال کے دماغ میں الگ ہی طرح کا خیالی پلاؤ پک رہا تھا، اس کو اپنے نواب جی کو بہت تنگ کرنا تھا،
نواب عالیان جو اپنی رشال کو بہت ہی گرم، گہری اور خمار زدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی گنگناتے آج نہیں تھک رہی تھی۔ آج وہ اپنی معصوم بیگم کو اپنا صحیح والا پیار دینا چاہتے تھے، اس میں پوری طرح شامل ہو کر۔ آپ کے نینا بڑے قاتل مار ہی ڈالیں گے، وہ گمبھیر آواز میں گنگناتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قاتلانہ اداؤں سے ایک دن اس دل کو ہنسائیں گے، رلائیں گے، مار ہی ڈالیں گے۔ آپ کی ان اداؤں میں اور ان نقلی باتوں میں اب کبھی نہیں آؤں گی نواب جی۔ رشال کیوٹ سا منہ بنا کر اپنی بھرپور آواز میں چیختی، اپنی چھوٹی سی ناک بچوں کی طرح سکوڑ گئی تھی۔ سنیں، قریب نہیں آنا آپ نے میرے۔ رشال اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف بڑھاتے نواب عالیان کی طرف کرتی ہڑبڑا کر بولی تھی۔ وہ آج رات ان کی متوقع قربت کو سوچتے اب شرم حیا سے سرخ پڑتی لرزنے لگی تھی۔ کہاں آج وہ یہ سب بھی چاہتی تھی اپنے نواب جی کی باہوں میں، پر اتنے مہینے بعد ایک ہونے کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خوف اور شرم اس کو اندر تک سرخ کر گیا تھا۔ بے شک وہ ہمیشہ نواب عالیان کی قربت میں بہہ کر اپنا آپ بھی بھول جاتی تھی، اس عمر میں بھی، لیکن جانتی تھی کہ اس کا نواب کیسے کیسے کس طرح سے اس میں شامل ہوتا، اس سے اپنا حق لیتا تھا۔ سنیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے کوئی گارنٹی بھی نہیں دیتے آپ کہ تیسری چوتھی نہیں آئے گی۔ رشال جو روٹھے الفاظوں میں اب کچھ بھی بولے جا رہی تھی۔ کیسی گارنٹی چاہیے بیگم؟ آج رات آپ کو سب گارنٹی ہی نہیں، اپنی جان بھی دے دوں گا۔ آج کی رات اپنے نواب کی بے باکیاں ایک دفعہ آزما تو لیں۔ رشال جو اپنا دوپٹہ ایک ہاتھ میں پکڑتی اپنی شہادت کی انگلی نواب جی کی طرف کرتی، پسینے میں شرابور پیچھے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیکھیں، قریب نہیں آنا، ابھی میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ وہ اب اس کی طرف ایک ہی جسم میں بڑھتے، اس کی نازکی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی خوبصورت پنکھڑیوں پر جھک گئے تھے۔ اب صحیح میں رشال کی بدی اور سیٹی گل ہوئی تھی۔ رشال نے نواب عالیان کے چوڑے سینے میں اپنے دونوں نازک گول مول ہاتھ رکھ کر ان کو اپنے سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، پر وہ ذرا سا بھی اس کے لبوں کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اب وہ رشال کے خوبصورت لمبے سلکی بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا گئے تھے، اس کے ہونٹوں پر اپنا قہر ڈھانے کے ساتھ ساتھ۔ رشال جو ان کے اندر ہی سسک رہی تھی، اس کے ہاتھوں نے ان کی قمیض کو آگے سے جکڑ رکھا تھا۔ نواب عالیان دیوانوں کی طرح اس کے لب گندھاری کر رہے تھے۔ اب رشال نے صحیح میں ان کے سینے کو اپنے مکوں کی بارش سے بھگونا شروع کر دیا تھا، لیکن نواب عالیان آج پیاسے ساحلی کی طرح بھرپور اپنے آپ کو رشال کی نازک پنکھڑیوں سے سیراب کر رہے تھے۔ اب وہ رشال کے خود کو دور کرنے کی کوشش سے ہلکا سا سیخ پا ہوتے، اس کے کرلز کیے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے اس کی سانسیں اور زیادہ بے دردی سے چرانے لگے تھے۔ رشال کے خوبصورت بالوں میں لگے باریک باریک موتی نواب عالیان کے ہاتھوں کی شدت سے ٹوٹ کر زمین پر بکھرے تھے۔ رشال کی سانسیں اب صحیح معنوں میں جیسے جانے لگی تھیں۔ اس کے نواب جی اتنے پیاسے ہوں گے وہ نہیں جانتی تھی۔ واقعی اس نے صحیح میں اپنے نواب عالیان کو اتنے مہینے تڑپایا تھا۔ اب وہ سسکتی ہوئی ان کی بلیک شال اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ آج نواب عالیان اس کی سانسوں پر پوری طرح قابض ہوتے پہلے کی طرح ہی صحیح طرح اسے پی رہے تھے۔
روشال جو ان کے مضبوط حصار میں تڑپ کر انہی کے سینے میں سماتی ان کی شدتوں کو اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ روشال کی سانسوں میں حد سے زیادہ ہلچل محسوس کرتے نواب بالیان اور زیادہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر قید کرنے لگے تھے۔ کافی دیر بعد نواب بالیان نے روشال کو اپنے بے رحم گیلے لمس سے اپنی نازک جان ببلی سی بیوی کو رہائی دی تھی۔ روشال جو اپنے نچلے ہونٹ کو چھوتی ہلکا سا سسکتے ہوئے بے حال ہوتی پیچھے کو لڑکھڑائی تھی۔ نواب بالیان پھر ایک قدم آگے ہوتے پھر سے اس کی نازکی بھری بھری سی کمر کو تھامتے ہوئے اس کو اپنی باہوں میں بھر گئے تھے۔ پھر سے نواب بالیان اس کے رسیلے ہونٹوں پر جھکنے لگے تھے کہ روشال ان کو دھکا مار گئی تھی۔ نواب بالیان جو اپنا آپ کھوئے ہوئے روشال میں ہی ڈوبے تھے ایک دم اس کے دھکا مارنے پر ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے ان سیکنڈز میں۔ بہت گندے ہیں آپ نواب جی، روشال اپنا زخمی ہونٹ اپنی قمیض کی آستین سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ بے حد کیوٹ طریقے سے ان کو گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ دیکھیں بیگم، ایسے دور نہیں کرتے اب، آپ ایسے بار بار دور کریں گی نا تو پھر آپ کے نواب کو زبردستی پکڑ کر چھت کی دیوار سے لگا کر ہی کھڑے کھڑے ہی اپنا حق لینا ہوگا۔ یہ سنتے روشال کے سرخ گول حسین عارض تپ کر انار ہوئے تھے۔ اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو شاید ہر بے باکی کی حد سے گزرنے والے تھے۔ ایک دم روشال اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں میں لیتی ہوئی پیچھے کو ہوتی سر نفی میں ہلاتی بولی، آپ آج مجھے پکڑیں گے تو ہی آپ مجھ سے اپنا حق لیں گے نا۔ یہ بولتی وہ شرارتی نگاہوں سے دیکھتی انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ مطلب میری واحد معصوم اکلوتی بیگم۔ نواب بالیان جو نٹکھٹ سی بیوی کا شرارتی انداز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں روشال اپنا لہنگا اپنے ہاتھوں میں دبوچتی بھاگنے لگی تھی۔ بیگم! نواب بالیان کا منہ کھلا تھا، ان کی روشال آخر کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ روشال اوپر والی چھت کی طرف بڑھتی رکی تھی اور رخ موڑ کر بولی، اگر آج آپ نے پکڑ لیا پھر شاید ہم آج کی رات آپ کے لمس میں بہتے آپ کو اپنے اندر برداشت کر لیں، اور اب آپ پر ہے کہ آپ ہمیں کیسے پکڑتے ہیں نواب جی۔ یہ بولتی وہ اونچی اونچی سیڑھیاں چڑھتی پوری اسپیڈ میں بھاگی تھی۔ نواب بالیان جو ابھی بھی اپنی خوبرو سحر انگیز آنکھیں پھیلائے اپنی بیوی کی بچکانہ حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ، یہ تو پوری کی پوری بچی ہی ہے، بس میرے حال پر رحم کر۔ یہ بولتے وہ آسمان کی طرف دیکھتے اپنی پوری طاقت سے اپنی اورن کھٹولا بیوی کے پیچھے بھاگے تھے۔ رک جائیں بیگم! نواب بالیان جو روشال کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کبھی اوپر تو کبھی نیچے حویلی کی چھت جو بہت ہی زیادہ بڑی تھی، چھت کے اوپر بھی کہیں چھوٹی چھتیں اور سیڑھیاں تھیں۔ روشال جو مسکرا کر کھلکھلا کر کبھی ایک سیڑھیاں اتر کر دوسری پر چڑھتی تو کبھی تیسری پر۔ نواب بالیان اپنی چنچل نازک شرارتی بیوی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہلکان ہو رہے تھے۔ مزہ آیا نا؟ اب پکڑ کر دکھائیں مجھے، آج میں آپ کے قابو میں نہیں آنے والی، اور آپ میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو پکڑ لیں۔
आए बड़े मुझे अपनी गुर्बत में भिखाने वाले। वो रुकती कुछ सेकंड्स नवाब आलियान की तरफ ज़िद्दी शरारती अंदाज में देखती हंसी थी। उनके हाल पर जो उसके पीछे भागते भागते हल्कान नजर आने लगे थे, जो फूली सांसों के साथ अपनी बीवी को नीचे खड़े देख रहे थे। मान लें कि आप में दम नहीं है तो आज की रात आप शायद ऐसे ही गुजार देंगे। अभी फैसला नहीं हुआ बेगम। जब आप मेरे नीचे होते मेरी शिद्दत सहेंगी तब बोलिएगा। नवाब जी, आप में वाकई दम नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि मुझ में कितना दम है। तभी आप गुर्बत के लम्हात में खूब सुरूर हासिल करती, बेबाकी दिखाकर मुझे और पागल करती हैं। जानती है ना? जानती है ना आपका हाथ कहाँ कहाँ बेबाकियाँ दिखाता है? नवाब आलियान आईब्रोज काकर रोमांटिक स्माइल करते हुए रुशाल को बहुत कुछ दबे हुए अंदाज में उसके एक्शन बता गए थे। रुशाल जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी थी, एकदम अपनी नाक चढ़ाते हुए बोली, आप कोई भोले नवाब नहीं हैं, बिल्कुल ही बेशर्म हैं आप। पिछली रातों की बातें ना करें, आज की रात ही गुजार लें मेरे साथ तो बड़ी बात है। छोटी बेगम, रुक जाएं। अब आप भागी और मेरे फिर से हाथ लगी ना, फिर सज़ा बहुत बुरी होगी। कोई सज़ा वज़ा नहीं, आप पकड़ लें तो यही गनीमत है। ये बोलती रुशाल फिर से भागी थी। नवाब आलियान ने अपने घने बालों में हाथ फेरा था। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये दो बच्चियों की माँ है। लगता है मेरा हाल 3-3 को संभालने में ही लग जाएगा। मेरी इकलौती गुड़िया, रुके ना नवाब की जान। फिर से नवाब आलियान 18 साल की नाबालिग लड़की की तरह सीढ़ियाँ फलांगते ऊपर अपनी चंचल गुड़िया के पीछे दौड़े थे, जिसका भागते भागते अब सांस उखड़ने लगा था। एकदम रुशाल रुकते अपने गले पर हाथ रखती तेज तेज सांसें लेने लगी थी। फिर से पीछे मुड़ते उनको जुबान चढ़ा गई थी। अब पकड़े ज़रा, अब तो मैं और ज़्यादा तेज़ी से भागूंगी। ये बोलती वो फिर से ऊपरी छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। नवाब आलियान रुकते उसकी फुर्ती देखकर अपने लब भींच गए थे। अब वो अपनी कमर के दोनों साइड पर हाथ रखते अपनी गुड़िया को देख रहे थे, जिसने उनको तिगनी का नाच नचा रखा था। वो जानते थे कि उनकी गुड़िया को पता लग गया है कि वो अब उनकी मनपसंद औरत है, और एक मनपसंद औरत उसी मर्द को अपने नखरे दिखाती है जहाँ उसको पता होता है कि उसका नखरा और उसकी हर जिद पूरी की जाएगी। वो जानते थे कि उनके रुशाल को मालूम हो गया था अब वो उनकी कमज़ोरी है, और ये नवाब वाकई उसका असीर हो गया था। अब उसको अपने नवाब से अपने चाहे जाने का गुरूर था। नवाब आलियान ने अपनी पेशानी को मसला था, क्योंकि उनको अपनी हर रात ऐसे ही गुजरती नज़र आ रही थी फ्यूचर में। गुड़िया, मेरी डॉल, मेरे बच्चों की अम्मा, रुक जाएं। नवाब आलियान फिर से अपनी 18 साला बीवी के पीछे भागे थे। आप नहीं पकड़ सकते हमें। रुशाल अभी ये बोली ही थी कि एकदम एक छोटा सा पत्थर उसके पाँव में आया था। वो अभी लड़खड़ा कर गिरती कि उससे पहले ही नवाब आलियान तेज़ी से उसके पास पहुँचते, अपने मजबूत हाथ आगे करके उसको अपनी बाहों में खींच गए थे।
روشال جو گمسم سی ان کی باہوں میں قید ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اب ان کے چوڑے سینے پر تھے اور نواب بالیان کے دونوں ہاتھ روشال کی نازک سی بھری ہوئی کمر کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اتنا سا بولتے روشال نے ان کے حصار میں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ بس بیگم، اب نہیں۔ روشال جو اب صحیح میں ڈری سہمی ان کو دیکھ رہی تھی۔ نواب بالیان نقلی غصہ چہرے پر سجائے اپنی اتنی شیطان بیوی کو جھڑپ لگا رہے تھے۔ ان کو تو آج پتہ لگا تھا کہ ان کی بیوی تو بہت ہی زیادہ شریر ہے۔ سنیں، چھوڑیں مجھے۔ روشال چڑیا کی طرح ان کی باہوں میں پھڑ پھڑائی تھی۔ اب تو ہاتھ لگی ہیں، اب تو بمشکل ہی آپ میری پناہوں سے آزادی حاصل کر سکیں گی۔ یہ بولتے روشال کی تیکھی چھوٹی سی کیوٹ سی ناک کو اپنا لمس دے گئے تھے۔ مجھے نہ چھوئیں، میں ابھی بھی آپ سے راضی نہیں، ناراض ہوں۔ ابھی بھی مجھے آپ پر ذرا اعتماد نہیں ہے۔ وہ پلکیں جھکائے شرم حیا کی سرخی لیے بول گئی تھی، کیونکہ نواب بالیان کے جسم کی تبدیلیاں اس کو اپنے حساس حصے پر محسوس ہو رہی تھیں۔